بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کی 3 چیزیں کبھی کسی کو مت دینا۔ اگر آپ سے کوئی انسان 3 چیزیں مانگے تو سرے سے انکار کر دینا، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی رات کے آخری پہر جب پورا گھر خاموش ہوتا ہے، کیا آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ آخر وہ کون سی خاموش غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے سکون، برکت اور عزت کو کھا رہی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے، وہ اسے اچھا اخلاق، رشتہ داری یا مدد کا نام دیتے ہیں، مگر برسوں بعد یہی معاملہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 3 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ نے جذبات، شرمندگی یا کسی کے اصرار میں آ کر کسی کو دے دیے تو شاید آپ خود بھی محسوس نہ کر سکیں کہ آپ کے گھر کی راحت کیوں کم ہونے لگی، رزق میں بے برکتی کیوں آنے لگی اور دل کا سکون کیوں آہستہ آہستہ چھننے لگا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی قسمت کو بدل بھی سکتی ہیں، آپ کی قسمت کو بگاڑ بھی سکتی ہیں، آپ کے گھر میں سکون بھی پیدا کر سکتی ہیں، بے سکونی بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر میں خوشحالی بھی لا سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کے گھر کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے آ جائے، چاہے وہ آپ کی منتیں کرے، منت سماجت کرے، آپ سے بار بار ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مانگنے کی کوشش کرے، آپ یہ 3 چیزیں کبھی نہ دینا، تینوں میں سے ایک بھی نہ دینا، ورنہ یاد رکھنا تم برباد ہو جاؤ گے، ورنہ یاد رکھنا تمہاری نہ عزت بچے گی، نہ تمہارا نام بچے گا، نہ تمہارے گھر کا سکون بچے گا، نہ تمہارے گھر میں برکت بچے گی، بلکہ تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو ذہن میں لائیں۔ ہر دروازہ، اس دروازے سے لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، سلام ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مانگنے والے بھی آتے ہیں اور دینے والے بھی، کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی کوئی پڑوسی، کبھی کوئی دوست اور کبھی کوئی ایسا شخص جسے آپ انکار کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں لے جاؤ، آخر اپنے ہی تو ہیں، اور پھر زندگی آگے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر چیز ہر وقت ہر شخص کو دے دینی چاہیے؟ کیا ہر نیکی ہر موقع پر نیکی ہی رہتی ہے؟ کیا ہر سخاوت ہر وقت حکمت ہی ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، اس لیے بہت سے گھر بظاہر آباد ہوتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے، کہیں آمدنی کم ہوتی ہے لیکن سکون بے حساب ہوتا ہے، اور بعض گھروں میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے مگر ہر دوسرے دن کوئی نئی آزمائش دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے۔ کہیں اولاد کی پریشانی، کہیں میاں بیوی کی ناچاکی، کہیں کاروبار کی بے برکتی، کہیں بیماریوں کا نہ خاتمہ ہونے والا سلسلہ، کہیں ہر کام بنتے بنتے بگڑ جانا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا ہر مسئلے کی وجہ صرف قسمت ہے؟ کیا ہر نقصان کی وجہ صرف نظر یا حسد ہے؟ یا پھر بعض اوقات انسان خود بھی انجانے میں اپنی زندگی کے کچھ دروازے کھول دیتا ہے، ایسے دروازے جن سے بے سکونی خاموشی سے اس گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ انسان کو بڑے گناہوں سے شروع نہیں کرواتا، وہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آغاز کرتا ہے، ایسی غلطیاں جنہیں انسان سے کرواتا ہے، انسان انہیں غلطی ہی نہیں سمجھتا، پھر وہی معاملہ بن جاتی ہیں، اور پھر وہی معاملہ انسان کی قسمت کا رخ بدل دیتی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہ نہیں جو ہر بات پر فوراً یقین کر لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو ہر بات پر رک کر سوچے، اپنے عمل کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں وہ خود اپنی زندگی میں ایسی غلطی تو نہیں دہرا رہا جس کا احساس اسے کبھی ہوا ہی نہیں۔ آج میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا، اس پوری گفتگو کو کسی کہانی کی طرح نہ سنیے، اپنے گھر کو سامنے رکھ کر سنیے، اپنی روزمرہ زندگی کو سامنے رکھ کر سنیے، اور ہر بات کے بعد اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھیے، کیا یہ غلطی مجھ سے بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات انسان کی زندگی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بدلتی،
صرف ایک چھوٹی سی عادت بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے دانا لوگ، بہت سے سمجھدار بزرگ کچھ چیزوں کے بارے میں غیر معمولی احتیاط کرتے تھے اور ہر چیز ہر ایک کو نہیں دیتے تھے۔ وہ ہر مطالبہ فوراً پورا نہیں کرتے تھے اور ہر وقت دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ وہ ہر سوال کا جواب بھی فوراً نہیں دیتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سخت مزاج ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ سخت نہیں، دور اندیش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمت اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل چکی ہو۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے احتیاط کو بد اخلاقی سمجھ لیا ہے اور بے احتیاطی کو اچھا اخلاق۔ ہم ہر بات پر صرف یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل اگر یہی فیصلہ ہمارے گھر کے سکون پر اثر انداز ہو تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہی سوال بار بار آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کیا وہ واقعی اتنی اہم ہیں؟ اور اگر اتنی اہم ہیں تو ہمارے بزرگ انہیں احتیاط سے کیوں سنبھالتے تھے؟ جلدی مت کیجیے، کیونکہ اگر ابھی میں صرف ان 3 چیزوں کے نام بتا دوں تو شاید آپ ان کی اصل حکمت بھی کبھی نہ سمجھ سکیں۔ پہلے اس بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے، پھر وہ 3 چیزیں آپ کو صرف چیزیں نہیں لگیں گی بلکہ اپنے گھر کی ذمہ داری محسوس ہوگی۔ اور یقین مانیے جب آپ آخری بات تک پہنچیں گے تو شاید آپ اپنے گھر کی اپنی ایک پرانی عادت ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک سوال کا جواب اپنے دل میں ضرور دیجیے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر سکون ان کے دروازے تک نہیں آتا؟ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدنی شاید زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے گھر میں عجیب اطمینان، محبت اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ فرق آخر کہاں ہے؟ صرف پیسے میں؟ ہرگز نہیں۔ صرف قسمت میں؟ یہ بھی پوری حقیقت نہیں ہے۔ اصل فرق اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ ہم بڑی بڑی چیزوں سے ڈرتے ہیں، لیکن زندگی اکثر چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں سے بدلتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو ہمیشہ بڑے نقصان کی طرف ایک ہی قدم میں نہیں لے جاتا۔ وہ پہلے معمول بدلتا ہے، پھر سوچ بدلتا ہے، پھر انسان کی حساسیت ختم کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کیجئے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ گھر کے بڑے بعض اوقات کسی مانگنے والے کو فوراً جواب نہیں دیتے تھے؟ وہ پہلے وقت دیکھتے تھے، حالات دیکھتے تھے، پھر فیصلہ کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں لگتا تھا شاید یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن عمر گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ تجربہ ہمیشہ کتابوں سے نہیں ملتا، بعض اوقات نسلوں کے مشاہدے سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی مدد نہ کریں، نہیں، اسلام ہمیں بخل نہیں سکھاتا، بلکہ دین تو ایثار، سخاوت اور خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہر نیکی کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ جس طرح دوا صحیح وقت پر فائدہ دیتی ہے اور غلط استعمال نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اسی طرح بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں جذبات سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سوال سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کیا پسند کرتا ہے، اس سوال پر کم غور کرتے ہیں۔ ہم انکار کرنے سے شرماتے ہیں مگر بعد میں اپنے ہی فیصلوں کے نتائج پر روتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر سے سکون کہاں چلا گیا، پتہ نہیں برکت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں ہر خوشی ادھوری کیوں رہ جاتی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات جواب ہمارے اپنے رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ آج جس بات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اسے صرف ایک رسم یا روایت سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیونکہ جب حکمت سمجھ آ جائے تو عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اور اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پہلی چیز جس کے بارے میں ہمارے بزرگ غیر معمولی احتیاط کرتے تھے، جس کے بارے میں بہت سے لوگ آج بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور جسے معمولی سمجھ کر اکثر لوگ سب سے پہلے اپنے گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں، اس کا ذکر ہم اب شروع کریں گے۔ لیکن پہلی چیز بتانے سے پہلے آپ سے صرف ایک درخواست ہے، اپنے ذہن کو ہر قسم کی وہم پرستی سے خالی رکھیے، ہر بات کو عقل، شریعت اور حکمت کے ترازو میں تولیے، کیونکہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ نہ اندھی تقلید کرتا ہے،
نہ بغیر دلیل ہر بات کو مان لیتا ہے۔ اب آئیے پہلی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں اس وقت درجنوں نام گردش کر رہے ہوں گے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ شاید سونے کی بات ہوگی، کوئی کہہ رہا ہوگا شاید قرآن مجید، اور کسی اور چیز کا تصور کر رہا ہوگا۔ لیکن حقیقت ان سب سے مختلف ہے، کیونکہ جس پہلی چیز کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بازار میں نہیں بکتی، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں۔ لیکن اگر یہ ایک مرتبہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو بعض اوقات برسوں کی محبت، اعتماد اور گھر کا سکون واپس نہیں آتا۔ وہ پہلی چیز ہے آپ کے گھر کے راز۔ جی ہاں، گھر کے راز بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رہنی چاہیے، ہر وہ کمزوری جسے صرف گھر والے جانتے ہیں، ہر وہ اختلاف جو وقتی ہو، ہر وہ مالی تنگی، ہر وہ مجبوری، ہر وہ آزمائش، اسے ہر آنے جانے والے شخص تک پہنچا دینا دانائی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر ہمدرد نہیں ہوتا، ہر مسکراتا ہوا چہرہ خیر خواہ نہیں ہوتا، ہر وہ شخص جو آپ کی پوری بات خاموشی سے سن رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے درد کا امین بھی ہو۔ کبھی کبھی لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ انہیں آپ کی کمزوری معلوم ہو جائے۔ کبھی وہ آپ پر ترس کھانے کے لیے نہیں بلکہ بعد میں دوسروں کے سامنے آپ کا ذکر کرنے کے لیے معلومات جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے عقل مند لوگ ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا راز واپس نہیں آتا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے گرد دیکھیے، کتنے ہی خاندان صرف اس وجہ سے ٹوٹ گئے کہ گھر کی ایک بات گھر سے باہر چلی گئی۔ کتنی ہی بہنوں کی عزت لوگوں کی مجلس کا موضوع بن گئی۔ کتنے ہی میاں بیوی کے معمولی اختلاف دوسروں کی مداخلت سے مستقل دشمنی میں بدل گئے، اور کتنے ہی کاروبار اس لیے نقصان میں چلے گئے کہ کسی نے وقت سے پہلے اپنی منصوبہ بندی دوسروں کے سامنے کھول دی۔ یہاں خود سے ایک سوال کیجئے، کیا واقعی ہر رشتہ دار آپ کے راز جاننے کا حق رکھتا ہے؟ کیا ہر دوست آپ کے گھر کے حالات جاننے کا امین ہے؟ کیا ہر پڑوسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کتنی آمدنی ہے، کتنے اخراجات ہیں، اور کون بیمار ہے، کون ناراض ہے، یا کون سی پریشانی چل رہی ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر آج اسے ایک عادت کے طور پر بدل لیجئے۔ اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ جس گھر میں راز محفوظ رہتے ہیں وہاں اعتماد زندہ رہتا ہے۔ جس گھر کے راز بازاروں، محفلوں اور سوشل میڈیا تک پہنچ جائیں وہاں سکون سب سے پہلے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہی پہلی چیز تھی جسے کبھی بھی آسانی سے کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پہلی چیز اتنی اہم ہے تو دوسری چیز یقیناً اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوگی، اور سچ یہی ہے، کیونکہ دوسری چیز کا تعلق صرف آپ کے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے رزق، آپ کی عزت اور آپ کی آنے والی زندگی کے فیصلوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس دوسری چیز کی طرف جسے اکثر لوگ چیز نہیں سمجھتے، حالانکہ یہی وہ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اگر پہلی چیز گھر کے راز تھے تو دوسری چیز ہے آپ کے گھر کی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ ذرا غور کیجئے، ہر انسان کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی زمین لینا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خاموشی سے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کا انسان منصوبہ بنانے سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ ابھی کاروبار شروع بھی نہیں ہوا مگر سوشل میڈیا پر تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا مگر دوستوں کی محفل میں اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی کامیابی ملی بھی نہیں مگر انسان پہلے ہی خود کو کامیاب ثابت کرنے لگتا ہے۔ پھر اگر وہ کام کسی وجہ سے رک جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ بعض اوقات مسئلہ قسمت کا نہیں، بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ ہم ہر شخص کو اپنی زندگی کے منصوبوں میں شریک کر لیتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہر وہ شخص جو آپ کی کامیابی پر مسکرا رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ دل سے خوش بھی ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ کو مبارکباد دے رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہو۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اپنی محنت کا شور نہیں مچاتے، وہ پہلے کام مکمل کرتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کسان کو دیکھیے، وہ بیج بونے کے بعد ہر گزرنے والے کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے کھیت میں کیا اگنے والا ہے،
وہ خاموشی سے انتظار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تب لوگ خود دیکھ لیتے ہیں۔ زندگی کا اصول بھی یہی ہے، ہر خواب اعلان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر منصوبہ سنانے کے لیے نہیں ہوتا، ہر کامیابی دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی حفاظت بن جاتی ہے۔ آج ایک عجیب بیماری عام ہو چکی ہے۔ انسان کو خوشی اس وقت تک مکمل محسوس نہیں ہوتی جب تک لوگ اسے دیکھ نہ لیں۔ نئی گاڑی آئی تصویر، نیا گھر لیا تصویر، سفر شروع ہوا تصویر، کاروبار شروع کیا تصویر، اور پھر وہی انسان چند ماہ بعد کہتا ہے پتہ نہیں سب کچھ بدل گیا۔ اصل مسئلہ تصویر نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو دوسروں کی نظروں کا محتاج بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے، جس نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے، اسی نعمت کی حفاظت خاموشی سے بھی ہوتی ہے۔ ہر خوشی کا اعلان ضروری نہیں ہوتا، ہر کامیابی کا اشتہار بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی اپنے خوابوں کو صرف اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز رہنے دیجیے، پھر دیکھیے جب اللہ چاہے گا دنیا خود آپ کی کامیابی دیکھ لے گی۔ اور شاید یہی وہ حکمت ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان بولنے سے پہلے سوچنا سیکھ لیتا ہے۔ اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور سچ کہوں اگر پہلی چیز نے آپ کے گھر کی عزت کی حفاظت کی اور دوسری چیز نے آپ کے رزق اور منصوبے کی، تو تیسری چیز آپ کے پورے خاندان کے سکون، محبت اور مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے اکثر لوگ سب سے ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن نقصان بھی سب سے زیادہ اسی کے ذریعے اٹھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم تیسری اور آخری چیز کی طرف آتے ہیں، اور سچ کہوں اگر آپ نے پہلی دو باتیں دل سے سن لی ہیں تو شاید یہ تیسری بات آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر چھوڑے گی، کیونکہ یہ چیز نہ بازار میں ملتی ہے، نہ کسی کے خزانے میں، اور نہ پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ یہ ہے آپ کے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ایسی امانت ہے جسے ہر کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ آج بہت سے گھروں کی سب سے بڑی کمزوری یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ کم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے گھر کی ہر بات گھر سے باہر پہنچ جاتی ہے۔ میاں بیوی کا اختلاف، اولاد کی غلطیاں، گھر کی لڑائیاں، مالی مسائل، یہ سب لمحوں میں خاندانوں، دوستوں، واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا کی گفتگو بن جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہی لوگ جو کبھی ہمدرد بن کر سنتے تھے، فیصلہ کرنے لگتے تھے، مشورہ دینے لگتے تھے، اور بعض اوقات وہی آگ کو بجھانے کے بجائے مزید ہوا دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر زخم کھانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ زخم صرف اللہ کے سامنے کھولے جاتے ہیں، اور کچھ مسائل صرف انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں جو واقعی اس مسئلے کا حل ہوں۔ عقل مند انسان وہ نہیں جو ہر دکھ سنائے، بلکہ وہ ہے جو ہر دکھ کو صحیح دروازے تک لے جائے۔ اگر مسئلہ دینی ہو تو اہل علم سے رجوع کریں، اگر قانونی ہو تو اہل قانون سے، اگر طبی ہو تو ڈاکٹر سے، لیکن ہر مسئلہ ہر مجلس میں بیان کرنا اکثر مسئلے کو چھوٹا نہیں بڑا کر دیتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے ہی خاندان صرف اس لیے بکھر گئے کہ کسی نے غصے میں آ کر گھر کی بات باہر بیان کر دی۔ کتنے ہی رشتے صرف اس لیے ٹوٹ گئے کہ وقتی ناراضگی کو مستقل تماشا بنا دیا گیا، اور کتنے ہی بچے اپنے والدین کی عزت صرف اس لیے کھو بیٹھے کہ بڑوں نے اپنے ہی گھر کی پردہ داری نہ کی۔ یاد رکھیے، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا، گھر اعتماد سے بنتا ہے، اور اعتماد ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی آپ کے دروازے پر کوئی آئے اور آپ سے ایسی بات، ایسا راز، ایسی خبر یا ایسا معاملہ مانگے جس کے باہر جانے سے آپ کے گھر کا سکون، عزت یا اعتماد متاثر ہو سکتا ہو، تو ادب کے ساتھ معذرت کر دیجیے۔ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت ہوتا ہے۔ اور اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں سن لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون قائم رہے تو 3 امانتوں کی حفاظت کر لیجئے۔ پہلی امانت گھر کا راز، دوسری امانت اپنی مالی حالت اور آنے والے منصوبے، اور تیسری امانت اپنے گھر کا اعتماد، عزت اور باہمی سکون۔ یہ تینوں چیزیں جب محفوظ رہتی ہیں تو گھر صرف آباد نہیں رہتا بلکہ مضبوط بھی ہوتا ہے۔ اور آخر میں، اگر آج کی گفتگو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر، اپنی عادتوں اور اپنے فیصلوں پر غور کرنے پر مجبور کیا ہے تو آج ہی ایک عہد کیجیے، اپنے گھر کو صرف صاف نہیں رکھیں گے، محفوظ بھی رکھیں گے۔
اپنی زبان کو صرف نرم نہیں رکھیں گے، ذمہ دار بھی رکھیں گے۔ اپنی ہر نعمت، ہر راز اور ہر تعلق کو اللہ کی امانت سمجھ کر سنبھالیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی کسی بڑے فیصلے سے نہ آئے، صرف ایک چھوٹی سی احتیاط سے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور باہمی اعتماد ہمیشہ قائم رکھے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے جس سے ہم ہر فیصلے میں حکمت اختیار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید یہ کہ اسلام ہمیں حیا اور ستر پوشی کی بھی سخت تاکید کرتا ہے۔ اپنے گھر کے اندرونی معاملات کو چھپانا اور بلا ضرورت دوسروں پر ظاہر نہ کرنا عین حکمت اور نبوی تعلیمات کا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی باہمی تعلقات کی پاسداری، رازداری اور حسد و نظر بد سے بچنے کا درس دیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا تاکہ حسد سے بچا جا سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی نعمتوں اور منصوبوں کو خاموشی سے پروان چڑھنا انبیاء کی بھی سنت رہی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جذباتی فیصلوں کے بجائے عقل و بصیرت اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر کے سکون کی حفاظت کرے، کیونکہ عقل مندی یہی ہے کہ انسان اپنوں اور غیروں کی تمیز رکھے اور ہر بات ظاہر کرنے سے گریز کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں کی حفاظت کرنے اور دینی اور دنیاوی بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔